بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین گرامی۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی ہماری اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عباسیہ کے بارے میں بتائیں گے کہ سلطنت عباسیہ کا آغاز کیسے ہوا اور سلطنت عباسیہ کا پہلا بادشاہ ابو العباس الصفاح کون تھا اور اس نے امویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ناظرین، 30 سالہ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کردہ دو عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت عباسیہ ہے۔ خاندان عباسیہ کے دو بھائیوں الصفاح اور ابو جعفر المنصور نے 750 عیسوی میں خلافت عباسیہ کو قائم کیا اور 1258 میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ خلافت بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی۔ اس تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کی اور بالآخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسر اقتدار آ گئی۔ خاندان عباسیہ نے دارالحکومت مصر سے بغداد منتقل کیا اور 2 صدیوں تک مکمل طور پر عروج حاصل کیے رکھا۔ زوال کے آغاز کے بعد مملکت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں ایران میں مقامی عمرا نے اقتدار حاصل کیا اور المغرب اور افریقیہ اغالبہ اور فاطمیوں کے زیر اثر آ گئے۔ ناظرین، ابو العباس عبداللہ خلافت عباسیہ کا پہلا حکمران تھا۔ جب اموی حکمران مروان ثانی نے ابراہیم بن محمد بن علی کو گرفتار کروا کے مروا ڈالا تو ابو العباس ان کا جانشین بنا۔ اس نے اپنے آبائی مسکن حمیمہ یعنی جنوبی فلسطین کی رہائش ترک کر دی اور اہل و عیال سمیت کوفے میں آ گیا۔ ابو مسلم خراسانی، ابو سلمہ اور دیگر حامیان تحریک عباسیہ کی مدد سے بالآخر عراق پر ابو العباس کا قبضہ ہو گیا اور ربیع الاول 132 ہجری میں اس کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔ بعد میں فرات کے کنارے امویوں اور عباسیوں میں فیصلہ کن جنگ ہوئی اور ابو العباس کے چچا عبداللہ بن علی نے ذی الحج 132 ہجری میں بنو امیہ کا خاتمہ کر کے آخری خلیفہ مروان ثانی کا خاتمہ کیا اور بنی عباس کی خلافت کی بنیاد ڈالی۔ ناظرین، خلافت عباسیہ حضرت محمد کے چچا عباس ابن عبد المطلب سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان نے رکھی تھی، جس سے اس خاندان کا نام لیا جاتا ہے۔ عباسی انقلاب میں اموی خلافت کا تختہ الٹنے کے بعد جدید دور کے عراق میں اپنے دارالحکومت بغداد سے زیادہ تر خلافت کے لیے خلیفہ کے طور پر حکومت کی۔ ناظرین، ابو العباس نے اپنی خلافت کے استحکام کی خاطر بڑی خوریزی کی۔ بنو امیہ پر تو اس کی سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں اور بنو امیہ کے مردے بھی اس کے جوش انتقام سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اکثر اموی خلفاء کی قبریں کھدوا کر ان کی ہڈیاں پیسی گئیں۔ اس قتل و غارت گری اور سفاکی کے باعث ابو العباس صفاح کے لقب سے مشہور ہوا، جس کے معنی خوریز کے ہیں۔ صفاح کی سختیاں صرف دشمنوں تک ہی محدود نہ تھیں، بلکہ اس کے اکثر معتمد بھی اس کے مظالم کا شکار ہوئے۔ مشہور عباسی دائی ابو سلمہ، جو اس کا پہلا وزیر بھی تھا، جو اسی کی ایما پر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ناظرین گرامی، ذاب کی جنگ میں فتح کے بعد الصفاح نے اپنی فوج کا زیادہ حصہ وسطی ایشیا میں چینی تانگ خاندان کی پیش قدمی کو پسپا کرنے کے لیے بھیج دیا۔ چینیوں کی چڑھائی جنگ تالیس کے بعد رک گئی، کیونکہ مسلمانوں کے لشکر نے انہیں ایک نتیجہ خیز شکست کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن انتشار اور خونریزی کے اس مختصر ثانیہ کے بعد خوشگوار تعلقات کا سلسلہ جلد ہی شروع ہو گیا، جس نے اسلامی تاریخ کو ایک نئے عہد میں لا کھڑا کیا۔ اس دور میں بجائے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے، عباسیوں نے اپنی ملکیت میں موجود علاقوں کے تحفظ اور عظمت و ترقی پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ الصفاح نے بنو امیہ سے چن چن کر بدلے لیے اور اپنے اس مقصد کی تکمیل میں کسی قسم کی نرم دلی کو مزاحم نہ ہونے دیتے ہوئے زندہ اور مردہ کسی کو نہ بخشا۔ شام میں بنو امیہ کی قبروں کو کھودا گیا اور ان کی باقیات کو جلانے کے ساتھ ساتھ تہ و بالا کر دیا گیا۔ اسی طرح زندہ بچ جانے والے مرد افراد کو بھی بے دریغ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ناظرین، وہ افراد جو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور چھپن چھپائی کا کھیل کھیل رہے تھے، انہیں تحفظ اور صلح پر آمادگی کے وعدوں کا جھانسا دے کر دعوت طعام دی جاتی اور پھر شاہی خاندان کی آنکھوں کے سامنے سفاکی اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ ریاست کے حاکمین داعیے اجل کو لبیک کہنے والے شکاروں کی آہ و پکار پر تل دھرنے کی بجائے
اپنے ہاں خوشی کے شادیانے بجاتے اور انہیں ان کے نالہ و فغاں اور چیخو پکار سے یکسر فرق نہ پڑتا تھا۔ ایک دفعہ عبد الرحمن اول نامی ایک نوجوان اس قتل و غارت سے بچ گیا اور بچتے بچاتے اپنا دامن سنبھالتے ہوئے عباسی سلطنت کی حدود کے اس پار ہسپانیہ چلا گیا، جہاں اس نے 1756 میں امارات قرطبہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ ناظرین، ایک ایسی چیز جو عباسیوں کے ہاں اب بھی ناپید تھی، وہ ایک ذاتی دارالخلافہ تھا۔ الحلال الخطیب کا علاقہ زمانہ قدیم سے ہی انسانی تاریخ میں ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے، اور یہی وہ خطہ تھا جہاں منصور نے دجلہ کے قریب ایک نئے دارالحکومت بغداد کی تعمیر کا حکم صادر کیا۔ یہ وہ شہر تھا جو اپنی رونق، چہل پہل اور آب و تاب کی وجہ سے اپنے دور کے تمام یورپی شہروں کو ہر صف میں مات دے چکا تھا۔ الصفا حکومت سنبھالنے کے 4 سال بعد ہی اس دنیا سے کوچ کر گیا، جبکہ ریاست کی میان اس کے چھوٹے بھائی جعفر المنصور کے ہاتھ آ گئی۔ المنصور جیسے تابناک القابات اور خطابات رکھنے کی یہ روایت بعد میں آنے والے عباسی حاکموں کے ہاں بھی ملتی ہے۔ ناظرین، المنصور نے اپنے بھائی الصفا کی طرح کئی طرح کے مظالم ڈھائے۔ اس مرتبہ بنو عباس کے عنات کا سایہ علی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب تھا۔ یہ سوچتے ہوئے کہ امام علی کی آل اولاد ان کے خلاف کسی قسم کی سازش کر رہی ہے، اس نے انہیں ایک بغاوت پر مجبور کیا اور پھر اس سرکشی کو انتہائی بربریت سے کچل دیا۔ سلطنت عباسیہ قائم کرنے والا ابو مسلم خراسانی بھی اپنی بڑھتی ہوئی طاقت اور اثر و نفوذ کی بدولت اس کی تلوار کا شکار ہو گیا۔ بنو عباس کے اس حامی کی ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئی ناش کو بغیر کسی رسمی اعزازات کے دجلہ میں بہا دیا گیا۔ الصفا اور منصور کے اپنے مخالفین کے ساتھ رواں رکھے جانے والے ظلم اور بربریت نے انسانیت کی تمام حدوں کو عبور کر دیا۔ وہ لوگ جو آل امیہ کو جہنم کا ایندھن بننے والی شیطانی مخلوق سمجھتے تھے، وہ اب ان کے ساتھ ہمدردی کرنے لگے تھے۔ المنصور ایک بہت شاطر سیاسی مدبر تھا اور سلطنت عباسیہ کا حقیقی بانی بھی وہی تھا، لیکن اس کی ظالمانہ اور ستمگرانہ طبیعت بطور سیاستدان اس کی تمام کامیابیوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری آل پر۔